یہ واقعہ شروع ہوتا ہے ایک صحابی حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتے ہیں میں اور میرے کچھ ساتھی سمندر پہ سفر کو نکلے، لیکن پھر ایک ایسا طوفان آیا، سب کچھ بدل گیا، کشتی بے قابو ہو گئی اور لہریں اتنی تیز کہ موت بالکل قریب محسوس ہونے لگی۔ دن گزرتے گئے اور ہم یوں ہی سمندر میں بھٹکتے رہے، پھر اچانک دور ایک انجان جزیرہ نظر آیا۔ جب وہ جزیرہ پر اترے تو ان کی ملاقات ایک عجیب مخلوق سے ہوئی، پورا جسم بالوں سے ڈھکا ہوا۔ اس نے کہا میں جساسا ہوں۔ سامنے ایک عمارت ہے۔ اس نے اشارہ کیا سامنے ایک عمارت ہے، وہاں ایک آدمی تم سے کچھ سوال کرے گا۔ جب وہ اندر گئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک بہت بڑا آدمی زنجیروں میں جکڑا ہوا ہے۔ اس نے ہمیں دیکھتے ہی فوراً سوال شروع کر دیے۔ اس نے کہا بیسن کے کھجور کے درخت کیا وہ ابھی بھی پھل دیتے ہیں؟ ہم نے کہا جی ہاں۔ پھر اس نے پوچھا تبریہ جھیل کیا اس میں ابھی بھی پانی ہے؟ ہم نے جواب دیا ابھی بھی پانی ہے۔ پھر اس نے سب سے اہم سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کیا وہ آ چکے ہیں؟ ہم نے کہا جی ہاں، اور لوگ ان کی بات مان رہے ہیں۔ یہ سن کر اس نے کہا یہ ان کے لیے بہتر ہے کہ وہ ان کی اطاعت کریں۔ پھر اس نے کہا میں مسیح الدجال ہوں اور بہت جلد آزاد ہو جاؤں گا۔ میں دجال ہوں اور جلد ہی آزاد ہو جاؤں گا۔ تو دوستو یہ صرف ایک کہانی نہیں، یہ ایک وارننگ ہے۔ دجال اچانک نہیں آئے گا، اس سے پہلے دنیا پہ قحط نازل ہوگا۔ پہلے سال آسمان اپنی بارش کا ایک حصہ روک لے گا، زمین کی پیداوار بھی کم ہو جائے گی۔ دوسرا سال بارش اور بھی کم ہو جائے گی، زمین اور زیادہ بنجر ہو جائے گی۔ تیسرا سال آسمان بالکل خاموش ہو جائے گا، ایک قطرہ بھی نہیں برسے گا، زمین سوکھ کر بے جان ہو جائے گی۔ زمین بنجر، جانور مرنے لگیں گے، انسان بھوک اور پیاس سے تڑپ رہے ہوں گے۔ اور جب انسانیت ٹوٹ چکی ہوگی، لوگ ایک مسیحا ڈھونڈ رہے ہوں گے، تب مشرق کی طرف سے ایک شخص ظاہر ہوگا، المسیح الدجال۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، دوسری آنکھ خراب ہوگی، ماتھے پہ لکھا ہوگا کافر۔ ہر مومن اسے پڑھ لے گا، چاہے وہ پڑھنا جانتا ہو یا نہیں۔ سب سے امپورٹنٹ سوال، کیا اس کے پاس اصلی پاورز ہوں گی؟ نہیں، یہ سب کچھ فتنہ ہوگا اور اہل ایمان کے لیے ٹیسٹ ہوگا۔ حسبنا اللہ ونعم الوکیل۔ وہ کیا کرے گا؟ بارش برساتا ہوا نظر آئے گا، زمین سے رزق نکلوائے گا، خزانے نکلوائے گا۔ ایک آدمی کو مارتا ہوا نظر آئے گا اور دوبارہ سے زندہ کر دے گا، لیکن یہ کوئی حقیقت نہیں ہوگی، یہ آنکھوں کا دھوکہ یا ایلیوژن ہوگا۔ اس کے پاس جنت اور جہنم ہوگی۔ جو جنت لگے گی اصل میں عذاب ہوگی، اور جو آگ لگے گی اصل میں رحمت ہوگی۔ جو اسے مانے گا اس پہ برکت ہوگی، اور جو اس کا انکار کرے گا اس پہ قحط نازل ہوگا۔ 70,000 لوگ اس کے ساتھ ہو جائیں گے، لوگ اسے خدا سمجھ لیں گے۔ یہ کوئی ہارر سٹوری نہیں، یہ ایک ریئل ٹیسٹ ہے۔ دوستو کہا جاتا ہے کہ آج دنیا کی بڑی طاقتیں کسی انجان قوت کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا یہ صرف تھیوری سے یا کوئی بڑا پلان چل رہا ہے؟ آج کی دنیا دیکھیں، معیشت تیز رفتاری سے بدل رہی ہے۔
सोशल सिस्टम शिफ्ट हो रहा है। जंगें पहले से तेज रफ्तारी से बढ़ रही हैं। ये सब कोई इत्तेफाक है या किसी बड़े प्लान का हिस्सा है? हिस्ट्री बताती है कि हर दौर में ग्लोबल पावर्स ने अपनी स्ट्रेटजी बनाई है, लेकिन दज्जाल का कॉन्सेप्ट इस्लाम में एक आखिर ज़माने का फितना है जो इंसानियत के लिए सबसे बड़ी आजमाइश कि होगा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाली फितने के जो औसाफ बयान किए या जो अलामात बयान की, उनका हासिल ये है कि साइंस और टेक्नोलॉजी की वो बुलंदियां इंसान को हासिल हो जाएंगी कि जो चीजें कभी रसूलों के मौजूदों से ज़हूर पजीर होती थी, वो कवानीन तबीया पर तसर्रुफ के बाइस खुद इंसान करने लगेगा। रिवायत के मुताबिक दज्जाल एक ऐसा सिस्टम लेके आएगा जो लोगों के ज़हनों को कंट्रोल करेगा। सच और झूठ इतना मिक्स हो जाएगा कि पहचानना मुश्किल हो जाएगा। आज दुनिया जिस डायरेक्शन पे जा रही है, वहाँ कंट्रोल सिस्टम स्ट्रॉन्ग हो रहे हैं। टेक्नोलॉजी, सर्विलियंस, सेंट्रलाइज्ड पावर, ये सब वो चीजें हैं जो किसी भी बड़े सिस्टम को पॉसिबल बनाती हैं। दज्जाल की सबसे बड़ी पावर उसका धोखा होगा और मोमिन की सबसे बड़ी पावर उसका ईमान। आखिर में अल्लाह से दुआ गो हैं कि अल्लाह पाक हमें दज्जाल के फितने से महफूज रखे। Ya Allah, please accept my prayers and guide me on the straight path. ऐसी ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं हूँ सुभान, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।